بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کائنات ہست و بود کا خالق اور مالک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ ذیشان ہاشمی اپنے سننے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل فکر فردہ میں خوش آمدید کہتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ہمارا آج کا موضوع ملکہ سبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نمل، جو ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی 27ویں سورت ہے، میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ واقعات کے لحاظ سے یہ بہت دلچسپ اور نتائج کے اعتبار سے بے حد اہم واقعہ ہے۔ واقعے کی تفصیل جاننے سے پہلے ہم اپنے سننے والوں کو سبا کے متعلق کچھ اہم معلومات دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ عرب مورخین کی تحقیق کے مطابق سبا قحطانی قبیلے کی ایک مشہور شاخ ہے۔ اس قبیلے کے جد اعلیٰ کا نام عمر یا عبد شمس تھا اور سبا اس کا لقب تھا، جبکہ تورات کے بیان کے مطابق اس سردار کا نام ہی سبا تھا۔ یہ شخص بہت جری، بہادر اور صاحب ہمت تھا اور اس نے زبردست فتوحات کے ذریعے حکومت سبا کی بنیاد ڈالی تھی۔ تحقیق کے مطابق سبا کا زمانہ عروج تقریباً 1100 قبل مسیح سمجھا جاتا ہے۔ سبا کی حکومت کا اصل مرکز عرب کے جنوبی حصے یمن کے مشرقی علاقے میں تھا اور اس کے دارالحکومت کا نام مارب تھا۔ مارب کو شہر سبا بھی کہتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کا دائرہ وسیع ہو کر مغرب میں حضر موت تک پھیل گیا اور دوسری طرف افریقہ تک بھی اس کا اثر پہنچ چکا تھا۔ چنانچہ حبشہ میں ازینہ کا علاقہ سبا کے ماتحت تھا۔ سبا نے یمن اور اطراف یمن میں مشہور قلعے تعمیر کیے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم الشان تمدن کی حامل مضبوط حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ سبا کے حکمران ملوک سبا کے لقب سے مشہور تھے۔ تحقیق کے مطابق ملوک سبا کا آخری دور 550 قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے سبا کی ملکہ کا نام نہیں بتایا ہے، جبکہ ہمارے ہاں ملکہ سبا بلقیس کے نام سے مشہور ہے۔ محققین کے مطابق عرب یہود کی اسرائیلی داستانوں میں سبا کی ملکہ کا نام بلقیس مذکور ہے، لہٰذا ہمارے ہاں بھی یہی نام مشہور ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کے واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان کے عظیم الشان اور بے مثال دربار میں انسانوں کے علاوہ جنات اور حیوانات بھی درباری خدمات کے لیے فوج در فوج حاضر رہتے تھے۔ ایک مرتبہ دربار سلیمانی اپنے پورے جاہ و حشم کے ساتھ منعقد تھا۔ حضرت سلیمان نے جائزہ لیا تو ہدہد پرندے کو غیر حاضر پایا۔ اللہ کے نبی نے ہدہد کی غیر حاضری پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور حضرت سلیمان کی باز پرس پر کہنے لگا کہ میں ایک ایسی یقینی اطلاع لایا ہوں جس کی خبر آپ کو پہلے سے نہیں ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ایک ملکہ رہتی ہے۔ خدا نے اسے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے اور اس کا تخت اپنی خاص خوبیوں کے لحاظ سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم آفتاب پرست ہے اور شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ مالک کائنات، پروردگار عالم، وحدہ لا شریک کی پرستش و عبادت نہیں کرتے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان نے فرمایا، ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، میں تجھے
ملکہ سبا کے نام ایک خط تحریر کر کے دیتا ہوں، تو یہ خط اسے پہنچا اور سن کہ وہ اس خط کو پا کر کیا کہتی ہے۔ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کے نام مکتوب تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کیا۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور دوسری طرف ملکہ سبا دربار لگائے بیٹھی تھی کہ ہدہد نے پیغمبر اسلام کا خط اس کی گود میں پھینک دیا۔ ملکہ نے خط پڑھا جس میں تحریر تھا: یہ خط سلیمان کی جانب سے اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ تم کو ہم پر سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خدا کے فرما بردار ہو کر آؤ۔ ملکہ نے خط کا متن اپنے درباریوں کو بھی سنایا اور اس سلسلے میں ان سے مشورہ مانگا۔ ارکان دولت نے کہا، جہاں تک مرعوب ہونے کا تعلق ہے تو اس کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورہ تو آپ بذات خود بہت ذہین اور زیرک خاتون ہیں، جو مناسب لگے وہ حکم دیں، ہم تعمیل کریں گے۔ درباریوں کا یہ جواب سن کر ملکہ نے کہا، بے شک ہم طاقتور اور صاحب شوکت ہیں، لیکن سلیمان کے معاملے میں ہم کو ہرگز جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ سلیمان کی قوت و طاقت کتنی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سلیمان کی طاقت کا اندازہ لگانے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں چند قاصدوں کو قیمتی تحائف کے ساتھ اس کی طرف روانہ کروں۔ اس بہانے سے ہمارے قاصد سلیمان کی قوت و حشمت اور شان و شوکت کا درست اندازہ لگا پائیں گے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ ہم سے زیادہ قوت و شوکت کا مالک ہوا تو اس سے جھگڑنا، مول لینا فضول ہوگا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر در آئے اور ہماری حکومت کو برباد اور ہمارے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دے۔ ارکان دولت نے ملکہ کی بات کی تائید کی اور فوری طور پر قاصدوں کو قیمتی تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کر دیا گیا۔ قاصد حضرت سلیمان کے دربار پہنچے اور قیمتی و بیش بہا تحائف آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت سلیمان نے تحائف دے کر کہا کہ تمہاری ملکہ نے مجھے غلط سمجھا، مجھے ان تحفوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے رب نے مجھے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے، لہٰذا تم اپنے تحفے واپس لے جاؤ۔ قاصد فوراً واپس پلٹے اور واپس جا کر اپنی ملکہ کو تمام رودات سنائی اور یہ بھی بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور حیوانات بھی ان کے تابع فرمان اور مسخر ہیں۔ یہ تفصیلات جاننے کے بعد ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بذات خود حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ یہاں ملکہ سبا جانے کی تیاریاں کرنے لگی اور دوسری جانب اللہ نے اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے ملکہ سبا کے آنے کی اطلاع دے دی۔ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے دو کام کیے۔ اول یہ کہ ملکہ کے پہنچنے سے قبل اس کا تخت اپنے محل میں لے آئے، اور دوسرا یہ کہ جنات کی مدد سے آپ نے ایک عالی شان شیش محل تعمیر کرایا۔ ان دو واقعات کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے پوچھا کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت کون یہاں لا سکتا ہے۔ یہ سن کر ایک دیو پیکر جن نے کہا کہ حضور، دربار برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت شاہی لا سکتا ہوں۔ دیو پیکر جن کا یہ دعویٰ سن کر حضرت سلیمان کے ایک وزیر نے عرض کی کہ میں آنکھ جھپکتے تخت شاہی کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے رخ پھیر کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت موجود پایا۔ کتابوں میں اس وزیر کا نام
آصف بن برخیہ تحریر ہے۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ ملکہ سبا کے اس تخت کی حیت میں تبدیلی کر دی جائے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ تبدیلی دیکھ کر حقیقت کی طرف راہیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ لہٰذا تخت میں تبدیلی کر دی گئی۔ اب وہ وقت آتا ہے جب ملکہ سبا حضرت سلیمان کے دربار پہنچ جاتی ہے۔ اسے اس کا تخت دکھا کر استفسار کیا جاتا ہے کہ کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ ذہین اور سمجھدار خاتون معاملے کی گہرائی کو بھانپ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے یہ میرا ہی تخت لگتا ہے، مگر اس کی حیت میں تبدیلی کچھ شک اور تردد پیدا کر رہی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہنے لگی کہ میں آپ کی قوت و عظمت کی معترف ہوں اور ایک فرما بردار کی حیثیت سے پیش ہوئی ہوں۔ دوسری طرف ملکہ سبا کے پہنچنے سے قبل حضرت سلیمان نے جنوں کی مدد سے ایک عالیشان شیش محل تیار کرایا، جو آبگینے کی چمک، قصر کے رفت اور عجیب و غریب صنعت کاری کے لحاظ سے بے نظیر تھا، اور داخل ہوتے ہی جو صحن پڑتا تھا اس میں بہت بڑا حوض کھدوا کر پانی سے بھر دیا، اور پھر شفاف آبگینوں اور بلور کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنایا کہ دیکھنے والا دھوکہ کھا جائے کہ صحن میں پانی بہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان سے ملاقات کے بعد ملکہ سبا کو قیام کے لیے اسی شیش محل میں لایا گیا۔ جب ملکہ صحن کے سامنے پہنچی تو بہتے پانی کو دیکھ کر اس نے اپنے کپڑوں کو ساک سے اوپر چڑھا لیا تاکہ کپڑے پانی سے گیلے نہ ہو جائیں۔ اسے حیرت اس وقت ہوئی کہ بہتا ہوا جو پانی اسے نظر آ رہا تھا وہاں پانی نہیں تھا۔ اس کی حیرت کو دیکھتے ہوئے حضرت سلیمان نے بتایا کہ یہ پانی نہیں ہے، سارے کا سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینوں کا ہے۔ ملکہ کی ذکاوت اور فطانت پر یہ سخت چوٹ تھی جس نے حقیقت حال سمجھنے کے لیے اس کے قوائے عقلی کو بیدار کر دیا۔ اس کا دل گواہی دینے لگا کہ یہ سب کچھ ایک طاقتور بادشاہ کی قاہرانہ قوتوں کا مظاہرہ نہیں، بلکہ یہ سب کچھ کسی اور عظیم الشان ہستی کی عطا ہے جو شمس و قمر بلکہ کل کائنات کا تنہا مالک ہے۔ اب وہ سمجھی کہ حضرت سلیمان اس سے اپنی اطاعت اور فرما برداری نہیں چاہتے بلکہ اس عظیم ذات کی اطاعت چاہتے ہیں۔ اندر کی اس آواز نے بے چینی کو بڑھایا اور ملکہ سبا نے اسی وقت پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے کہا، میں ایک خدا پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ یہ ملکہ سبا کے واقعے کی وہ تفصیلات ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ اب ہم تورات کی طرف بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں اس واقعے کو کن لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سلاطین 45 میں درج ہے، اور جب کہ خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سبا کی ملکہ تک پہنچی تو وہ مشکل سوالوں سے اسے آزمانے آئی۔ وہ اونٹوں پر جن پر خوشبوئیں لدی ہوئی تھیں اور بہت سونا اور انمول جواہرات ساتھ لے کر یروشلم آئی، اور اس نے سلیمان سے ہر وہ بات کی جو اس کے دل میں تھی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا۔ سلیمان کی دانشمندی، اس کے دسترخوان کی نعمتیں، خادموں اور ملازمین کی نشست اور حاضر باشی اور ان کی پوشاک دیکھ کر اس کے حواس نہ رہے اور کہنے لگی، میں نے اپنے ملک میں جو شہرت سنی تھی وہ تو آدھی بھی نہیں تھی۔ نیک بخت ہیں تیرے لوگ اور نیک بخت ہیں تیرے خواص جو تیرے حضور کھڑے رہتے ہیں اور تیری حکمت سنتے ہیں، تیرا خداوند تجھ سے راضی ہے۔ اب ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ آخر میں اس بات کی وضاحت کرنا بے حد ضروری ہے کہ کتب تفاسیر میں منقول ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے
ملکہ سبا یعنی بلقیس سے نکاح کر لیا تھا، اور نکاح کے بعد اسے اس کے ملک جانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ حضرت سلیمان گاہے گاہے اس سے ملاقات فرماتے رہتے تھے، لیکن قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں نفی یا اثبات دونوں حیثیتوں میں اس واقعے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔